بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 309 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ النور کی آیت نمبر 31 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سلسلے کا موضوع ہے مومن عورتوں کے لیے حیا کا درس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ۔ اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، بجوز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ آیت کے آغاز میں آیا کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ تفسیر میں آتا ہے عورتوں کے لیے بھی غض بصر کے احکام وہی ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، یعنی انہیں قصداً غیر مردوں کو نہ دیکھنا چاہیے، نگاہ پڑ جائے تو ہٹا لینی چاہیے، اور دوسروں کے سطر کو دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن مرد کے عورت کو دیکھنے کی بنسبت عورت کے مرد کو دیکھنے کے معاملے میں احکام تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ایک طرف حدیث میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھی تھیں۔ اتنے میں حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بیویوں سے فرمایا احتجا منہ، ان سے پردہ کرو۔ بیویوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ اندھے نہیں ہیں؟ نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ فرمایا کیا تم دونوں بھی اندھی ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھتی؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصریح کرتی ہیں کہ یہ واقعہ اس زمانے کا جب پردے کا حکم آ چکا تھا۔ ریفرنس ہے احمد، ابو داؤد، ترمذی، اور اس کی تائید موطا کی یہ روایت کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نابینا آیا تو انہوں نے اس سے پردہ کیا۔ کہا گیا کہ آپ اس سے پردہ کیوں کرتی ہیں؟ تو یہ تو آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ جواب میں ام المومنین نے فرمایا میں تو اسے دیکھتی ہوں۔ دوسری طرف ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ سن 7 ہجری میں حبشیوں کا وفد مدینے آیا اور اس نے مسجد نبوی کے احاطے میں ایک تماشا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تماشا دکھایا۔ بخاری، مسلم اور احمد۔ تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس کو جب ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تو سوال پیدا ہو کہ وہ عدت کہاں گزاریں۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ام شریک انصاریہ کے ہاں رہو۔ پھر فرمایا ان کے ہاں میرے صحابہ بہت جاتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بڑی مالدار اور فیاض خاتون تھیں، بکثرت لوگ ان کے ہاں مہمان رہتے اور وہ ان کی ضیافت کرتی تھیں، لہٰذا تم ابن ام مکتوم کے ہاں رہو، وہ اندھے آدمی ہیں، تم ان کے ہاں بے تکلف رہ سکو گی۔ مسلم اور ابو داؤد میں یہ حدیث آئی ہے۔ ان روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے مردوں کو دیکھنے کے معاملے میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی مردوں کے عورتوں کے دیکھنے کے معاملے میں ہے۔ ایک مجلس میں آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھنا ممنوع ہے، راستہ چلتے ہوئے یا دور سے کوئی جائز قسم کا کھیل تماشا دیکھتے ہوئے مردوں پر نگاہ پڑنا ممنوع نہیں ہے، اور کوئی حقیقی ضرورت پیش آ جائے تو ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی دیکھنے میں مذائقہ نہیں ہے۔ امام غزالی اور ابن حجر عسقلانی نے بھی روایات سے قریب قریب یہی نتیجہ اخذ کیا ہے۔ شوکانی نیل الاوطار میں ابن حجر کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جواز کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کے باہر نکلنے کے معاملے میں ہمیشہ جواز ہی پر عمل رہا ہے۔ مسجدوں میں، بازاروں میں اور سفروں میں عورتیں تو نقاب منہ پر ڈال کر جاتی تھیں کہ مرد ان کو نہ دیکھیں، مگر مردوں کو کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ بھی نقاب اوڑھیں تاکہ عورتیں ان کو نہ دیکھیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کے معاملے میں حکم مختلف ہے۔ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 101۔ تاہم یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ عورتیں اطمینان سے مردوں کو گھوریں اور ان کے حسن سے آنکھیں سینکیں۔ اس کے بعد آتا ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ناجائز شہوت رانی سے بھی پرہیز کریں اور اپنے سطر دوسروں کے سامنے کھولنے سے بھی۔ اس معاملے میں عورتوں کے لیے بھی وہی احکام ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن حدود مختلف ہیں۔ نیز عورت کا مردوں کے لیے الگ سے معاملہ ہے اور عورتوں کے لیے الگ۔ مردوں کے لیے عورت کا سطر ہاتھ اور منہ کے سوا اس کا پورا جسم ہے، جسے شوہر کے سوا کسی دوسرے مرد حتیٰ کہ باپ اور بھائی کے سامنے بھی نہ کھلنا چاہیے، اور عورت کو ایسا باریک یا چست لباس بھی نہ پہننا چاہیے جس سے بدن اندر سے جھلکے یا بدن کی ساخت نمایاں ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئیں اور وہ باریک کپڑے پہنے ہوئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء جب عورت بالغ ہو جائے تو جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے سوا اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے۔ اسی قسم کا ایک اور واقعہ ابن جریر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہاں ان کے اخیانی بھائی عبداللہ بن طفیل کی صاحبزادی آئی ہوئی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میری بھتیجی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ظاہر کرے اپنے منہ کے سوا اور اپنے ہاتھ کے سوا، اور ہاتھ کی حد آپ نے خود اپنی کلائی پر ہاتھ رکھ کر اس طرح بتائی کہ آپ کی مٹھی اور ہتھیلی کے درمیان صرف ایک مٹھی کی جگہ اور باقی تھی۔ اس معاملے میں صرف اتنی رعایت ہے کہ اپنے محرم رشتہ داروں مثلاً باپ بھائی وغیرہ کے سامنے عورت اپنے جسم کا اتنا حصہ کھول سکتی ہے جسے گھر کا کام کرتے ہوئے کھولنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جیسے آٹا گوندتے ہوئے آستینہ اوپر چڑھا لینا یا گھر کا فرش دھوتے ہوئے پائنچے کچھ اوپر کر لینا۔ اور عورتوں کے لیے عورت کے سطر کی حدود وہی ہیں جو مرد کے لیے مرد کے سطر کی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتوں کے سامنے عورت نیم برہنہ رہے، بلکہ مطلب صرف یہ ہے کہ کچھ مطلب سطر اور ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ ڈھانکنا فرض ہے اور دوسرے حصوں کا ڈھانکنا فرض نہیں ہے۔ اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ بات نگاہ میں رہے کہ شریعت الہی عورتوں سے صرف اتنا ہی مطالبہ نہیں کرتی جو مردوں سے اس نے کیا ہے، یعنی نظر بچانا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، بلکہ وہ ان سے کچھ اور مطالبے بھی کرتی ہے جو اس نے مردوں سے نہیں کیے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عورت اور مرد یکساں نہیں ہیں۔ مزید آتا ہے کہ یہ بناؤ سنگھار یعنی زینت کا ترجمہ کیا گیا ہے، جس کے لیے دوسرا لفظ آرائش بھی ہے۔ اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے: خوشنما کپڑے، زیور اور سر، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کی مختلف آرائشیں جو بالعموم عورتیں دنیا میں کرتی ہیں، جن کے لیے موجودہ زمانے میں میک اپ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ بناؤ سنگھار کس کو نہ دکھایا جائے، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ خود ظاہر ہو جائے سے کیا مراد ہے؟ تفسیر میں آتا ہے اس آیت کے مفہوم کو تفسیروں کے مختلف بیانات نے اچھا خاصا مبہم بنا دیا ہے، ورنہ بجائے خود بات بالکل صاف ہے۔ پہلے فقرے میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ اپنی آرائش و زیبائش کو ظاہر نہ کریں، اور دوسرے فقرے میں اللہ بول کر اس کو حکم نہیں سے جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ ہے ما ظہر منہا، جو کچھ اس آرائش و زیبائش میں سے ظاہر ہو یا ظاہر ہو جائے۔
اس سے صاف مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو خود اس کا اظہار اور اس کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، البتہ جو آپ سے ظاہر ہو جائے، جیسا چادر کا ہوا سے اڑ جانا اور کسی زینت کا کھل جانا، یا جو آپ سے آپ ظاہر ہو جیسے وہ چادر جو اوپر سے اوڑھی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال اس کا چھپانا تو ممکن نہیں ہے، اور عورت کے جسم پر ہونے کی وجہ سے بہرحال وہ بھی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے، اس پر خدا کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا حضرت عبداللہ بن مسعود، حسن بصری، ابن سیرین اور ابراہیم نخعی نے بیان کیا ہے۔ اس کے برعکس بعض مفسرین نے اس کا مطلب لیا ہے کہ جسے عادتاً انسان ظاہر کرتا ہے، اور پھر وہ اس میں منہ اور ہاتھوں کو ان تمام آرائشوں کو سمیت شامل کر دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک یہ جائز ہے کہ عورت اپنے منہ کو مسی اور سرمے اور سرخی پاؤڈر سے اور اپنے ہاتھوں کو انگوٹھی، چھلے اور چوڑیوں اور کنگن وغیرہ سے آراستہ رکھ کر لوگوں کے سامنے کھولے پھرے۔ یہ مطلب ابن عباس اور ان کے شاگردوں سے مروی ہے، اور فقہاء حنفیہ کے ایک اچھے خاصے گروہ نے اسے قبول کیا ہے۔ احکام القرآن جساس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 388 سے 389۔ لیکن ہم یہ سمجھنے سے بالکل قاصر ہیں کہ عربی زبان کے کس قاعدے سے ایسا ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہونے اور ظاہر کرنے میں کھلا ہوا فرق ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن صریح طور پر ظاہر کرنے سے روک کر ظاہر ہونے کے معاملے میں رخصت دے رہا ہے۔ اس رخصت کو ظاہر کرنے کی حد تک وسیع کرنا قرآن کے بھی خلاف ہے اور ان روایات کے بھی خلاف جن سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد نبوی میں حکم حجاب آ جانے کے بعد عورتیں کھلے منہ نہیں پھرتی تھیں، اور حکم حجاب میں منہ کا پردہ شامل تھا، اور احرام کے سوا دوسری تمام حالتوں میں نقاب کو عورتوں کے لباس کا ایک جزو بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس سے بھی زیادہ قابل تعجب بات یہ ہے کہ اس رخصت کے حق میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ منہ اور ہاتھ عورت کے صدر میں داخل نہیں ہیں، حالانکہ صدر اور حجاب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صدر تو وہ چیز ہے جسے محرم مردوں کے سامنے کھولنا بھی ناجائز ہے، رہا حجاب تو وہ صدر سے زائد ایک چیز ہے جسے عورتوں اور غیر محرم مردوں کے درمیان حائل کیا گیا، اور یہاں بحث صدر کی نہیں بلکہ احکام حجاب کی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ تفسیر میں آتا ہے زمانہ جاہلیت میں عورتیں سروں پر ایک طرح کے کساوے سے باندھے رکھتی تھیں، جن کی گرہ جوڑے کی طرح پیچھے چوٹی پر لگائی جاتی تھی۔ سامنے گریبان کا ایک حصہ کھلا رہتا تھا جس سے گلا اور سینے کا بالائی حصہ صاف نمایاں ہوتا تھا، اور پیچھے 2-3 چوٹیاں لہراتی رہتی تھیں۔ تفسیر کشاف میں یہ سب باتیں آئی ہیں اور ابن کثیر میں بھی آئی ہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد مسلمان عورتوں میں دوپٹہ رائج کیا گیا، جس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آج کل کی صاحبزادیوں کی طرح بس اسے بل دے کر گلے کا ہار بنا لیا جائے، بلکہ یہ تھا کہ اسے اوڑھ کر سر، کمر، سینہ سب اچھی طرح ڈھانک لیے جائیں۔ اہل ایمان خواتین نے قرآن کا یہ حکم سنتے ہی فوراً جس طرح اس کی تعمیل کی، اس کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سورہ نور نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے، اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائیں۔ انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایسی نہ تھی جو ان آیات کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر اور کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے بعد جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں۔ اسی سلسلے کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید تفصیل یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے۔ ابن کثیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 284، ابو داؤد کتاب اللباس۔ یہ بات کہ دوپٹہ باریک کپڑے کا نہ ہونا چاہیے ان احکام کے مزاج اور مقصد پر غور کرنے سے خود ہی آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ چنانچہ انصار کی خواتین نے حکم سنتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کا منشا کس طرح کے کپڑے کا دوپٹہ بنانے سے پورا ہو سکتا ہے، لیکن صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی صرف لوگوں کے فہم پر نہیں چھوڑ دیا بلکہ خود اس کی تصریح فرما دی۔ وہی یا قلبی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ ابو داؤد کتاب اللباس۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جس حلقے میں ایک عورت اپنی پوری زینت کے ساتھ آزادی سے رہ سکتی ہے وہ ان لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہیں خواہ وہ رشتہ دار ہوں یا اجنبی، بہرحال ایک عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کے سامنے زیب و زینت کے ساتھ آئے۔
اس کے فکرے کا جو حکم دیا گیا تھا اس کا مطلب یہاں کھول دیا گیا کہ اس محدود حلقے سے باہر جو لوگ بھی ہوں گے ان کے سامنے ایک عورت کو اپنی آرائش قصدن یا بے پرواہی کے ساتھ خود نہ ظاہر کرنی چاہیے، البتہ جو ان کی کوشش کے باوجود یا ان کے ارادے کے بغیر ظاہر ہو جائے یا جس کا چھپانا ممکن نہ ہو وہ اللہ کے ہاں معاف ہے۔ اب یہ وہ مطلب محرم کہہ سکتے ہیں یہ آ رہے ہیں جن کے سامنے بناؤ سنگار ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ شوہر، باپ، شوہروں کے باپ۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ آبا استعمال ہوا ہے جس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ دادا، پردادا اور نانا پرنانا بھی شامل ہیں، لہٰذا ایک عورت اپنی ددھیال اور ننیال اور اپنے شوہر کی ددھیال اور ننیال کے ان سب بزرگوں کے سامنے اسی طرح آ سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور خسر کے سامنے آ سکتی ہے۔ شوہروں کے بیٹے اور اپنے بیٹے، یعنی کہ بیٹوں میں پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں، اور اس معاملے میں سگے سوتیلے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اپنے سوتیلے بچوں کی اولاد کے سامنے عورت اسی طرح آزادی کے ساتھ ظاہر زینت کر سکتی ہے جس طرح خود اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے سامنے کر سکتی ہے۔ بھائی کے حوالے سے بھائیوں میں سگے اور سوتیلے اور ماں جائے بھائی سبھی شامل ہیں۔ بھائیوں کے بیٹے، بھائی بہنوں کے بیٹوں سے مراد تینوں قسم کے بھائی بہنوں کی اولاد ہیں، یعنی ان کے پوتے پر پوتے اور نواسے پر نواسے سب شامل ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے اس حصے کی، اس آیت کی ایک حصے کی آپ کے سامنے تفسیر اور ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کو اپنی خواتین تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق سے نوازے کہ وہ اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔